سورۃ المائدہ آیا مبارکہ 49 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیا مبارکہ سے قبل آیا 48 اس کے ضمن میں پچھلے والدین سے 4 جمعۃ المبارک کے موقع پر اسی 48ویں آیا مبارکہ کے ضمن میں معاوضات پیش کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت ہے، منہاج ہے، رستہ ہے۔ اختلافات میں اپنی قیمتی زندگی ضائع کرنے کے بجائے کوئی تعمیری کام میں اپنی زندگی کو، اپنے عقل کو، اپنے وقت کو صرف کرو۔ اور پھر فرما دیا کہ کون سے کام تمہیں کرنے چاہیے، تو ارشاد فرمایا نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ انہی پہ تمہاری آخرت کا دار و مدار ہے، تمہاری نہ ختم ہونے والی زندگی کا دار و مدار ہے۔ باقی یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ ناراضگیاں، یہ خفگیاں، یہ دنیاوی مفادات، یہ دنیاوی حرص و تمنا، یہ دنیاوی دولت، یہ مقام، یہ منصب، یہ ہر چیز یہاں رہ جائے گی۔ آگے تمہاری جان جائے گی اور تمہارا عمل جائے گا۔ وہ نیک ہوا تو باعث سکون ہوگا، اور خدا نخواستہ بد ہوا تو باعث تکلیف اور باعث نصیحت ہوگا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا یہ تمہارے اختلافات جو ہیں، اس میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، یہ پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے نا تو اللہ تمہیں بتا دے گا کس بارے میں جس میں تمہیں اختلاف ہے نا، یہ قیامت کے دن اللہ تمہیں بتا دے گا اختلاف کیسا تھا، اختلاف کیوں تھا، حق پر کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ کوئی چیز جو ہے نا اس میں دشنے کی بات ہی نہیں رہے گی، ہر چیز کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے اختلاف کرو تو سوچ سمجھ کے، اتفاق کرو تو سوچ سمجھ کے، محبت رکھو تو سوچ سمجھ کے، نفرت کرو تو سوچ سمجھ کے، جھگڑا کرو تو سوچ سمجھ کے، صلح کرو تو سوچ سمجھ کے، کیونکہ تمہارا یہاں کا ہر ایکٹ، ہر عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات تمہارے مرنے کے بعد تمہاری نہ ختم ہونے والی زندگی پر منتقل ہوں گے۔ آج جو 49 آیا مبارکہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، محبوب ان کے درمیان فیصلہ فرماؤ اللہ کے حکم کے مطابق۔ انحکم، آپ کو اللہ یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کس کے درمیان، لوگوں کے درمیان، بما انزل اللہ، کس آئین کو سامنے رکھتے ہوئے، کس دستور کو سامنے رکھتے ہوئے، ورنہ بما انزل اللہ، وہ آئین، وہ دستور، وہ قانون جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے، یہ اللہ کے احکامات کے مطابق۔ ولا تتبع اهواءهم، محبوب ان کفار مشرکین ان کی خواہشات کی پیروی نہ فرمائیں۔ جس طرح پہلے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی، اس طرح آئندہ بھی پیروی نہیں کرنی۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار لینا ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں وہ آپ کو برگشتہ نہ کر دیں اللہ کے بعض احکامات سے، اللہ کے بعض احکامات سے آپ کو دور نہ کر دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، وہ اگر آپ کی بات نہیں سنتے، منہ پھیر لیتے ہیں، فَاعْلَمْ، تو محبوب آپ جان لیجیے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ نے انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینے کا ارادہ فرما دیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا مفہومی ترجمہ تھا۔ یہاں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک اس آیت مبارکہ کا شان نزول، کہ کس موقع پر اور کیوں نازل ہوئی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان فرماتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے جو احبار تھے، علماء تھے، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی، اور ان کو ہیڈ کر رہے تھے یا لیڈ کر رہے تھے ابن سوریہ، ایک کا نام تھا بن اسد، اور ایک کا نام تھا ابن سلونہ، سواد سے ابن سلونہ، ابن سوریہ کا بن اسد اور ابن سلونہ، جو اس وقت یہودیوں کے بڑے جید راہبوں میں سے، احبار میں سے، علماء میں سے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک پلاننگ کی، ایک منصوبہ بنایا کہ آؤ ہم جاتے ہیں اور محمد فدا و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کیا،
کہ ہم جا کے انہیں ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور امید کیا تھی؟ کہنے لگے فَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ، حقیقت میں ہیں تو وہ بھی انسان ہیں. یہ انہوں نے آپس میں طے کیا. ابن سلونہ نے، ابن سوریہ نے اور کعب بن اسد نے طے کیا فَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ، ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے. ہم جا کے انہیں برگلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ منصوبہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کفر اور شرک کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائے. اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے پہلے کسی حساب سے کی اور آئے آ کے عرض کرنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے بڑے راہب ہیں، بڑے احبار ہیں، بڑے ان کے پیشوا ہیں، بڑے ان کے عالم ہیں. یہودی ہماری بات سنتے ہیں، یہودی ہمیں فالو کرتے ہیں، ہماری پیروی کرتے ہیں، ہماری اتباع کرتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں. اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سارے یہودی کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے. لیکن ہماری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط آپ مان لیں پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور ہم مسلمان ہو گئے تو سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرط کیا ہے بتائیں. وہ کہنے لگے ایسا کریں کہ ہمارا ایک گروہ کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، ہم وہ فیصلہ آپ کے پاس لے کے آئیں گے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، رب نے عطا فرمائی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی کفار مشرکین اپنے پرائے دوست دشمن ایک چیز پر متفق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی ہیں. آپ صادق اور امین ہیں، کسی پر ظلم نہیں فرماتے، کسی پر زیادتی نہیں کرتے، عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں. سو آپ ایسا کریں، ہمارے حق میں آپ کیا کریں؟ فیصلہ کرتے ہیں. جب آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہم اعلان کر لیں گے ایمان کا، اسلام کا جو ہے اور ایمان قبول کرنے کا اعلان کر لیں گے، اور ہمارا یہ اعلان کرتے ہی بہت سارے لوگ کیا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اب آپ غور فرمائیں کہ بظاہر کتنی اٹریکٹیو قسم کی پیشکش تھی، بظاہر کتنا خطرناک منصوبہ چال تھی کہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے جبکہ ہم حق پہ ہیں نہیں. اور یہی بات لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ جنہیں کہتے ہیں صادق اور امین ہیں اور حق پہ فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ دیکھیں فیصلہ انہوں نے کیا لیکن ہمارے حق میں کیا جبکہ ہمارا مخالف حق پہ ہے، ہم حق پر نہیں ہے. تو یہ چال، یہ سازش جو ہے یہ پلاننگ اور منصوبہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ شرط رکھی فَأَبَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا. تو جب انکار فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ محبوب یہ لوگ آپ کو بعض، اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جماعت کے ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کافر ہو جائیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کرسچن جائیں، آپ یہودی بن جائیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہندو بن جائیں، کہ محمد بن جائیں. وہ آہستہ 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 وہ کہتے نہیں اس میں جو ہے سلو پوائزن، آہستہ آہستہ وہ آپ جو ہے کیا کرتا ہے اپنا زہر جو ہے وہ اندر گھولتا رہتا ہے تاکہ معلوم بھی نہ پڑے، احساس بھی نہ ہو اور موت بھی نہ